اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم ایک انتہائی ایک بڑی دلچسپ اور تاریخی زاویے سے کرنے والے ہیں، بالکل، کیونکہ یہ تصور کرنا ہی اپنے آپ میں کسی حیرت سے کم نہیں ہے کہ ایک ایسا قانونی ضابطہ جس کی بنیاد ضابطہ فوجداری یا جسے ہم قانونی زبان میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کہتے ہیں۔ ہاں، 1898 کا جو کوڈ ہے، بالکل 1898 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور وہ آج کے اس جدید اتنے پیچیدہ اور تیز ترین دور میں بھی ہنگامی حالات اور عوامی مسائل کو سنبھالنے کا ایک سب سے بنیادی ذریعہ ہے، اور طاقتور ذریعہ بھی ہے۔ ہاں، طاقتور ذریعہ بھی ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم جس موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ ہے دفعہ 144 یعنی سیکشن 144۔ صحیح۔ تو اس جائزے کا مقصد بڑا سیدھا سا ہے، ہم ان قانونی مسودوں اور جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اصل میں یہ قانون کہتا کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بس ایک پابندی کا نام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہنگامی اختیارات اصل میں کس کے پاس ہیں اور یہ تاریخی قانون روزمرہ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس گفتگو کا مقصد کسی سیاسی بحث یا جانبداری میں الجھنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم صرف حقائق کی بات کریں گے۔ ہاں، صرف حقائق۔ کوشش یہی ہے کہ اس قانونی پیچیدگی کو ہم اتنی آسانی سے سمجھیں کہ معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر اصل حقائق سامنے آ سکیں۔ تو چلیں ان قانونی دستاویزات کو ذرا کھولتے ہیں۔ اچھا، اس قانونی دستاویز کی طوالت اور اس کے آج تک مؤثر ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ واقعی غور طلب ہے۔ جب ہم دفعہ 144 کے بنیادی متن کا تجزیہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور اہم بات جو میرے سامنے آتی ہے وہ اس کی درجہ بندی ہے۔ درجہ بندی سے آپ کی مراد باب یا چیپٹر ہے؟ ہاں بالکل، یہ قانون ضابطہ فوجداری کے باب 11 کے تحت آتا ہے اور اس باب کا عنوان ہے جرائم کی روک تھام، یعنی پریونشن آف آفینسز۔ پریونشن آف آفینسز، صحیح۔ اب دیکھیں، اس عنوان کے اندر ہی اس قانون کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو جرم ہونے کے بعد سزا دینے کے لیے حرکت میں آئے۔ یعنی یہ ری ایکٹیو نہیں ہے، پرو ایکٹیو ہے۔ بالکل پرو ایکٹیو ہے۔ عام طور پر تو عدالتیں اور پولیس کا نظام تب متحرک ہوتا ہے نا جب جرم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں، ایف آئی آر کٹتی ہے اور پھر کارروائی ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن اس مخصوص دفعہ کا جو خاکہ ہے وہ مکمل طور پر احتیاطی اور پیشگی کارروائی پر مبنی ہے۔ اس کا واحد مقصد کسی بھی ممکنہ خطرے کو پہلے سے بھاند کر اسے وقوع پذیر ہونے سے روکنا ہے۔ تو مسودہ اس بارے میں کیا واضح کرتا ہے؟ کن حالات میں؟ مسودہ کہتا ہے کہ یہ قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے جب فوری کارروائی مقصود ہو، خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں انسانی جان، صحت یا سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو، یا پھر عوامی امن و سکون میں خلل پڑنے، فسادات پھوٹ پڑنے یا ہنگامہ آرائی کا کوئی قوی اندیشہ موجود ہو۔ تو اگر میں اس باب کے عنوان یعنی جرائم کے روک تھام کی تشریح کو تھوڑا اور کھول کر بیان کروں تو بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اس کا مقصد ایک ایسا حفاظتی حصار بنانا ہے جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے پہلے قائم کر دیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے عملی نفاذ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ عام طور پر خبروں میں سن کر تو یہی تاثر ملتا ہے نا کہ شاید مقامی انتظامیہ کا کوئی بھی افسر اپنی ثوابدید پر جب دل چاہے یہ پابندی لگا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے، لیکن فراہم کردہ ذرائع اور قانونی مسودے کا مطالعہ اس تاثر کو یکسر غلط ثابت کرتا ہے۔ تو اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ دستاویزات بتاتی ہیں کہ دفعہ 144 نافذ کرنے کا اختیار ضلعی ناظم کے پاس ہے۔ اوہ اچھا، ضلعی ناظم؟ جی، لیکن وہ یہ فیصلہ تنہا یا صرف اپنے اندازے کی بنیاد پر نہیں کر سکتا۔ قانون نے اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار وضع کیا ہے۔ تو کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے تحت تحریری سفارشات کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تحریری سفارشات؟ یہیں سے مجھے لگتا ہے اختیارات کے توازن کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو اس قانون کو محض ایک آمرانہ حکم نامے سے الگ کرتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، توازن۔ قانون یہ واضح کرتا ہے کہ ضلعی ناظم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یا پھر ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کی جانب سے باقاعدہ ایک تحریری سفارش موجود ہو۔ یعنی زبانی بات نہیں چلے گی؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم اس شرط کی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انتظامیہ کا ایک حصہ جو زمین پر موجود حالات کا براہ راست جائزہ لے رہا ہے وہ خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی پولیس یا ای ڈی او؟
ہاں، اور پھر وہ اسے تحریری شکل میں پیش کرتا ہے. پھر دوسرا حصہ یعنی ضلعی ناظم اس سفارش کا جائزہ لیتا ہے اور اس پر کارروائی کا حکم جاری کرتا ہے. یہ تو دوہرا نظام ہو گیا. بالکل، یہ دوہرا نظام اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ایک فرد کے پاس مطلقہ طاقت نہ ہو اور ہنگامی اختیارات کا استعمال ایک باقاعدہ جانچ پڑتال کے عمل سے گزر کر ہی کیا جائے. یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ یہ محض زبانی رابطے یا کسی فون کال پر نہیں ہوتا. یہ جو تحریری سفارش کی شرط ہے نا، یہ قانون کی حکمرانی اور ریکارڈ کی درستی کو یقینی بناتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا، اب ہم اس قانونی طریقہ کار اور حکم نامے کی نوعیت کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جاننا بہت اہم ہے کہ جب دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے تو وہ حکم نامہ دراصل دکھتا کیسا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ مسودے کے مطابق یہ ہمیشہ ایک باقاعدہ تحریری حکم ہوتا ہے اور یہ حکم نامہ کسی بھی شخص کو کوئی مخصوص کام کرنے سے روکنے کے لیے جاری کیا جا سکتا ہے. مثلاً جلسہ جلوس سے روکنا یا 4 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی؟ ہاں بالکل، لیکن اس کے علاوہ اس میں ایک اور زبردست شک موجود ہے جو شاید کم لوگ جانتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ کسی فرد کو اس کی اپنی پراپرٹی یعنی اس کی اپنی جائیداد کے حوالے سے بھی خاص ہدایات دے سکتا ہے. اپنی جائیداد پر پابندی؟ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. ہاں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قانونی طور پر کام کرنے والے شخص کے راستے کی رکاوٹ کو دور کیا جائے یا اسے کسی پریشانی، خطرے یا چوٹ سے محفوظ رکھا جائے. جائیداد کے استعمال پر پابندی کا یہ نقطہ بظاہر سخت محسوس ہو سکتا ہے. ہاں، تھوڑا سا آمرانہ لگتا ہے نا کہ میری جائیداد ہے اور میں استعمال نہیں کر سکتا. لیکن ہنگامی حالات میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر، اگر کسی عمارت کا استعمال عوامی امن کے لیے خطرہ بن رہا ہو تو اس تحریری حکم کے ذریعے اس جائیداد کے استعمال کو عارضی طور پر روکا جا سکتا ہے. صحیح، سمجھ گیا. لیکن اس تحریری حکم نامے کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے اور جو قانونی پیچیدگی کی ایک بہترین مثال ہے، وہ اس کی شق نمبر 2 میں موجود ہے. شق نمبر 2، اس میں کیا ہے؟ ہنگامی حالات کی نزاکت، جہاں وقت کی کمی سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازوں نے ایک غیر معمولی قانونی رستہ فراہم کیا ہے. اچھا؟ اسے قانون کی زبان میں ایکس پارٹے یعنی یک طرفہ کارروائی کہا جاتا ہے. ایکس پارٹی کا لفظ تو ہم عدالتی کارروائیوں میں سنتے ہیں، تو اس ایکس پارٹی یا یک طرفہ کارروائی کے تصور کو قانونی مسودے کی روشنی میں تھوڑا مزید واضح کرنا ضروری ہے. بالکل، کیونکہ انصاف کا ایک بنیادی اصول تو یہ ہے نا کہ جب بھی کسی پر کوئی پابندی لگائی جائے تو اسے پہلے نوٹس دیا جائے اور اس کا موقف سنا جائے. نیچرل جسٹس کا اصول جسے ہم کہتے ہیں. بالکل، نیچرل جسٹس. لیکن دفعہ 144 کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شدید ہنگامی حالات میں جہاں انسانی جان کو فوری خطرہ لاحق ہو اور اتنا وقتی دستیاب نہ ہو کہ باقاعدہ نوٹس جاری کیا جا سکے اور جواب کا انتظار کیا جائے، ہاں، تو وہاں یہ حکم یک طرفہ طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے. یعنی خطرے کی شدت قانونی طوالت پر حاوی ہو جاتی ہے. بالکل درست فرمایا. اور اس کے ساتھ ہی مسودہ اس کے دائرہ کار کی وسعت پر بھی روشنی ڈالتا ہے. یہ پابندی صرف کسی ایک مخصوص فرد تک محدود نہیں رہتی. یعنی عوام پر بھی؟ ہاں، اگر کسی خاص مقام، کسی چوک یا علاقے کا رخ عوام الناس کی جانب سے کیا جا رہا ہو اور اس سے فساد کا اندیشہ ہو تو یہ حکم نامہ اجتماعی طور پر وہاں آنے والے تمام عوام کے لیے بھی جاری کیا جا سکتا ہے. تو یک طرفہ کارروائی اور عوام الناس پر اجتماعی پابندی کی یہ وسعت، مطلب یہ ایک انتہائی اہم انتظامی آلہ ہے، لیکن یہ ایک سوال بھی پیدا کرتی ہے. کون سا سوال؟ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا طاقتور اختیار جو بغیر نوٹس کے اور بڑی تعداد میں لوگوں پر نافذ کیا جا سکتا ہے، کیا وہ لامحدود ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. کیونکہ اگر اسے بلا روک ٹوک استعمال کیا جائے تو یہ شہریوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل قانون کے اندر ہی موجود ہے اور اس قانون کا بغوان مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ اس اختیار کو وقت کی سخت ترین زنجیروں میں باندھا گیا ہے. وقت کی پابندی؟ جی، یہ حکم نامہ کسی بھی صورت میں غیر معینہ مدت کے لیے نافذ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس وقت کی پابندی کے اعداد و شمار ذرائع میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. مسودہ تو واضح الفاظ میں یہ پابندی لگاتا ہے کہ ضلعی ناظم کا جاری کردہ دفعہ 144 کا کوئی بھی حکم نامہ مسلسل 2 دن سے زیادہ نافذ نہیں رہ سکتا. صرف 2 دن؟ جی، مسلسل 2 دن.
اور اگر ہم اسے پورے مہینے کے تناظر میں دیکھیں تو ایک مہینے کے دوران یہ پابندی کل ملا کر 7 دن سے زیادہ عائد نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ اعداد و شمار بہت اہم ہیں کیونکہ یہ اس تاثر کو ختم کرتے ہیں کہ مقامی انتظامیہ مہینوں تک کسی علاقے کو بند کر سکتی ہے۔ بالکل، لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ 44 لگ گئی تو بس اب مہینوں کے لیے لگ گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ قانون کا منشا بہت صاف ہے کہ یہ انتہائی قدم صرف وقتی اور عارضی کنٹرول کے لیے ہے، مستقل نظام چلانے کے لیے نہیں۔ تو ان مخصوص اعداد و شمار یعنی 2 دن اور 7 دن کی حد مقرر کرنے کے پیچھے جو قانون سازی کی حکمت عملی ہے وہ دراصل یہی ہے کہ جمہوری آزادیوں اور ہنگامی ضروریات کے درمیان توازن قائم کیا جائے۔ بالکل، مقامی انتظامیہ کو فوری کنٹرول دیا گیا ہے لیکن انہیں جلد از جلد حالات کو معمول پر لانے کا پابند بھی کیا گیا ہے۔ لیکن قانون تو ایک ایسا شعبہ ہے نا جو ہر قسم کے حالات کا احاطہ کرتا ہے، تو کیا اس میں کوئی استثناء بھی ہے؟ جی بالکل، مسودے میں ایک استثناء بھی رکھا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں کہ 2 دن گزر چکے ہیں لیکن زمین پر موجود حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی جان یا صحت کو بدستور خطرہ لاحق ہے یا پھر فساد کا اندیشہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ تو ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے یہ اختیار ضلع ناظم سے نکل کر صوبائی حکومت کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ذرائع کے مطابق جب حالات اتنے سنگین ہو جائیں تو صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس مدت میں اضافہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ اضافہ بھی خاموشی سے یا کسی خفیہ حکم نامے کے ذریعے نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے صوبائی حکومت کو سرکاری گزٹ میں ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑتا ہے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن، اس کا مطلب ہے کہ یہ قانونی تقاضا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب مقامی حد سے تجاوز کیا جا رہا ہو تو اس کی پوری طرح سے عوامی اور سرکاری سطح پر تشہیر ہو۔ اور صوبائی حکومت اس ہنگامی حالت کی ذمہ داری کھلے عام قبول کرے۔ صحیح۔ اب اس تمام انتظامی کارروائی کے بعد مسودہ ایک انتہائی اہم رخ لیتا ہے اور وہ ہے احتساب اور دادرسی کا عمل، کیونکہ اگر کوئی شہری اس تحریری حکم نامے کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے تو قانون اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بالکل نہیں چھوڑتا، اور یہ اس پورے مسودے کا وہ حصہ ہے جو اسے ایک متوازن دستاویز بناتا ہے۔ قانونی متن میں واضح طور پر ایگریوڈ پرسن یعنی متاثرہ شخص کا ذکر موجود ہے۔ تو متاثرہ شخص کیا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی فرد سمجھتا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ اس کے کسی جائز حق کو سلب کر رہا ہے تو وہ اس حکم کی منسوخی یا اس میں ترمیم کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کر سکتا ہے۔ کس کو درخواست دے گا؟ ضلعی ناظم کو، اور یہاں ضلعی ناظم کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے جاری کردہ حکم پر نظر ثانی کر کے اسے منسوخ یا تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ حکم کسی پچھلے ناظم نے دیا ہو؟ پھر بھی، یہاں تک کہ اگر وہ حکم اس کے پیشرو یعنی اس سے پہلے والے ناظم نے جاری کیا تھا تو موجودہ ناظم اس درخواست کی بنیاد پر اس پر بھی نظر ثانی کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ متاثرہ شخص کی جانب سے دی گئی اس درخواست کے طریقہ کار کو قانون نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب درخواست جمع کروائی جاتی ہے تو ضلعی ناظم پر یہ قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کو اپنا موقف پیش کرنے کا مناسب موقع فراہم کرے۔ جی ہاں، ہیئرنگ کا موقع دینا ضروری ہے۔ مسودے کے مطابق درخواست گزار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنے حق میں دلائل دے یا پھر وہ اپنے کسی قانونی نمائندے، جسے قانون کی زبان میں پلیڈر کہا گیا ہے، اس کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑے۔ یعنی ایک مکمل نیم عدالتی طرز کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اور اس داد رسی کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے قانون نے ضلعی ناظم پر ایک انتہائی کڑی شرط بھی تو عائد کی ہے نا؟ بالکل، وہ شرط بہت اہم ہے۔ اگر ناظم اس متاثرہ شخص کی درخواست پر سماعت کے بعد اسے مسترد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ مکمل طور پر مسترد کی جائے یا جزوی طور پر، وہ یہ فیصلہ محض ایک لفظ میں نہیں سنا سکتا کہ بس مسترد کر دی۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے اسے؟ قانون سختی سے یہ پابندی لگاتا ہے کہ ضلعی ناظم اس مسترد کرنے کی وجوہات کو باقاعدہ تحریری طور پر ریکارڈ کرے۔ تحریری طور پر وجوہات لکھنا۔ یہ شرط بظاہر تو ایک چھوٹی سی کاغذی کارروائی لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ احتساب کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان تحریری وجوہات کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ فیصلہ کسی ذاتی ضد یا تعصب کی بنیاد پر نہیں کیا گیا،
بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ اور کل کو اگر یہ معاملہ کسی اعلیٰ فورم یا عدالت میں جاتا ہے تو یہی تحریری وجوہات اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ ناظم کا فیصلہ میرٹ پر تھا یا نہیں۔ زبردست۔ اب ہم اس قانونی مسودے کی ایک اور انتہائی اہم ذیلی شق کی طرف آتے ہیں جو کہ سب سیکشن 7 ہے۔ ہاں، ٹرانزیشنل کلوز۔ جی، قانون سازوں نے نظام میں موجود خامیوں اور سیاسی تعطل کے امکانات کو پہلے سے بھانپ لیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات مقامی حکومتوں کے انتخابات وقت پر نہیں ہو پاتے یا کسی بھی ناگزیر وجہ سے ضلعی ناظم اپنا عہدہ نہیں سنبھال پاتا۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ضلع کو ہنگامی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اس کا حل کیا دیا ہے قانون نے؟ دیکھیں، کسی بھی ریاستی نظام میں خلا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے مسودے میں ایک ٹرانزیشنل کلوز یعنی عبوری شق شامل کی گئی ہے۔ قانون نے انتہائی باریک بینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طے کر دیا ہے کہ اگر مقامی حکومتیں موجود نہیں ہیں اور ضلعی ناظم کا عہدہ خالی ہے تو دفعہ 144 سے متعلق وہ تمام اختیارات جو ناظم کے پاس تھے وہ خود بخود ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر، جسے عام طور پر DCO کہا جاتا ہے، اس کو منتقل ہو جائیں گے۔ یعنی جب تک جمہوری یا سیاسی نمائندہ موجود نہیں ہے، بیوروکریسی کا سربراہ اس ذمہ داری کو نبھائے گا تاکہ امن و امان کے قیام میں کوئی رکاوٹ یا تاخیر پیدا نہ ہو۔ بالکل یہی مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنگامی حالات کے انتظام کا پہیہ کسی بھی صورت رکنا نہیں چاہیے۔ لیکن ایک بات بتائیں، کیا یہ بیوروکریسی کے پاس کوئی مستقل اختیار بن جاتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب بھی قانون کے اسی حصے میں ایک شرط کی صورت میں موجود ہے۔ مسودہ واضح کرتا ہے کہ DCO کے پاس یہ اختیارات محض ایک عارضی بندوبست ہے۔ تو یہ ختم کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی اس ضلع میں مقامی حکومتیں بحال ہوں گی اور منتخب ضلعی ناظمین اپنے عہدے سنبھال لیں گے، DCO کو دی گئی یہ ذیلی شق خود بخود منسوخ تصور کی جائے گی۔ یعنی کوئی نیا نوٹیفیکیشن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، یہ خود کار نظام ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اصل طاقت منتخب نمائندوں کے پاس ہی ہونی چاہیے اور عارضی انتظام صرف ہنگامی ضرورت کے تحت کیا گیا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دفعہ 144 کے حوالے سے جو ہمارا ایک عمومی تاثر قائم ہے، اس میں نمایاں تبدیلی آنا فطری ہے۔ بالکل۔ سطحی طور پر دیکھنے سے تو یہ محض ایک پابندی اور سختی کا آلہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے مسودے اور شرائط کی گہرائی میں جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی منظم توازن پر مبنی اور جواب دہی کے اصولوں کے تابع ایک پورا قانونی ڈھانچہ ہے۔ ہاں، جس میں پولیس کی نشاندہی، ناظم کا فیصلہ، وقت کی 2 دن اور 7 دن والی سخت حد بندیاں اور متاثرہ افراد کی اپیل کا باقاعدہ طریقہ کار شامل ہے۔ اور یہ تمام عناصر مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ریاست ہنگامی حالات سے نمٹنے کی طاقت بھی رکھے اور ساتھ ہی ساتھ اختیارات کے ناجائز استعمال پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ بالکل درست۔ تو حقائق پر مبنی اس تجزیے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ قانونی دستاویزات کے اصل متن کو سامنے لایا جائے تاکہ خبروں میں سنے جانے والے اس ایک عام لفظ کے پیچھے موجود مکمل انتظامی سائنس کو ہم سمجھ سکیں۔ اور ذرائع سے حاصل ہونے والی اس تمام معلومات نے اس بات کو واضح بھی کر دیا ہے کہ قانون سازی کرتے وقت کس طرح سماجی، انتظامی اور انسانی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں ایک ایسا غور طلب پہلو سامنے آتا ہے جو موجودہ دور کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کون سا پہلو؟ وہ غور طلب پہلو اس قانون کے بنیادی فلسفے سے جڑا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 1898 کا یہ قانون مکمل طور پر پیشگی خطرے کی بنیاد پر استوار ہے۔ پریونٹیو میجسٹریسی جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی جرم کے سرزد ہونے یا کسی واقعے کے رونما ہونے سے قبل ہی صرف اس کے امکان اور اندیشے کو جواز بنا کر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو دور حاضر کے پیچیدہ حالات میں ایک گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ جدید دور میں جہاں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا شعور اپنے عروج پر ہے، وہاں پیشگی خطرے کی بنیاد پر لگائی جانے والی یہ قدغنیں ایک منفرد بحث کو جنم دیتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا محض ایک اندیشے کی بنیاد پر کسی واقعے کے رونما ہونے سے قبل ہی عوام کے راستے روک دینا، ان کی نقل و حرکت محدود کر دینا یا جائیداد کے استعمال پر پابندی لگا دینا، کیا یہ شہری آزادیوں اور عوامی تحفظ کے درمیان ایک متنازع لکیر نہیں کھینچتا؟
واقعی ایک طرف جان و مال کے تحفظ کی ناقابل تردید اہمیت ہے جو فوری کارروائی کا تقاضا کرتی ہے، اور دوسری طرف نقل و حرکت اور اجتماع کی وہ بنیادی آزادیاں ہیں جنہیں ایک جمہوری معاشرے کی روح سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک ایسا تحریری حکم نامہ جو خطرے کے حقیقت بننے سے پہلے ہی انسانوں کے عمل کو محدود کر دے، وہ تحفظ اور آزادی کے ترازو میں کس پلڑے کو بھاری کرتا ہے؟ یہ وہ باریک، حساس اور طویل مدتی سوال ہے جو ان قانونی صفحات کے بین السطور میں ہمیشہ موجود رہے گا، اور جس پر ہمارے سننے والوں کو اور معاشرے کے ہر طالب علم کو مسلسل غور کرتے رہنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.